السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگز کی اہمیت کیا ہے، ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کرتا کون ہے، اس میں شمولیت اختیار کرنے کا کیا کرائیٹیریا ہے اور کن پیرامیٹرز کے اوپر یونیورسٹیز کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے جس کے بعد یہ رینکنگز ایشو کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی یونیورسٹی کو یونیورسٹی رینکنگ کے لیے اپلائی کیوں کرنا چاہیے، وائی دے شوڈ اپلائی فار ورلڈ یونیورسٹی رینکنگز۔ یونیورسٹی رینکنگز کا سب سے بڑا فائدہ یونیورسٹیز کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ویزیبلٹی ہے باقی دنیا میں وہ انکریز ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جو ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کرنے والی ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں یونیورسٹی رینکنگ کرتے ہیں، ان اداروں کی جو سروسز ہیں وہ ویب سائٹس کے تھرو ان کو ہزاروں اور لاکھوں اسٹوڈنٹس اور اکیڈیمیشنز اس کو وزٹ کرتے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے، اور اس پہ اگر آپ کی یونیورسٹی موجود ہو تو اس کا بینیفٹ یہی ملے گا کہ آپ کی ویزیبلٹی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح آپ کے اسٹوڈنٹس، آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں اگر انہوں نے شفٹ کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی ان کو آسانی ہوتی ہے اگر آپ کی یونیورسٹی ایک اچھے سٹینڈنگ پہ موجود ہو رینکنگ کے اندر، ان ورلڈ رینکنگ ایجنسیز کی رینکنگز کے مطابق۔ اسی طرح انٹرنیشنل اسکالرشپس ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو یونیورسٹی رینکنگز کے ساتھ پاکستان میں خاص طور پہ جڑا ہوا ہے، جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن جتنی بھی اسکالرشپس دیتا ہے، پوسٹ گریڈ ریسرچ کوالیفیکیشنز کے لیے ہو یا چاہے کوئی پاتھ وے پروگرام ہو، اس میں جو ورلڈ کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ایک یونیورسٹی نے کہیں اور کسی اور ملک میں انٹرنیشنل لیول پہ یا ایون ود ان کنٹری ایم او یوز کرنے ہوں، ایم او یوز سے مراد ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور وہ کس چیز کے لیے کر سکتی ہے، وہ ریسرچ کولیبوریشن کے لیے کر سکتی ہے، وہ اسٹوڈنٹ اور فیکلٹی ایکسچینج کے لیے کر سکتی ہے، تو اس میں ان یونیورسٹیز کو سلیکٹ کرنے میں یہ رینکنگز بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں، بلکہ بعض ممالک میں ان رینکنگز کو استعمال کرنا یہ قانون کا حصہ ہے۔ اسی طرح پھر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ رینکنگز انتہائی سود مند ثابت ہوتی ہیں جب وہ بے شمار یونیورسٹیز میں سے اپنے لیے کسی ایک یونیورسٹی کا انتخاب کر رہے ہوں۔ اس میں اگر کسی سبجیکٹ ایریا میں اسٹوڈنٹ نے ٹاپ یونیورسٹیز دیکھنی ہے تو یہ رینکنگز اس میں جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اس کے ساتھ ان کا آپس میں کمپیریزن بتا دیتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک ملک میں، مثال کے طور پہ پاکستان میں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ دیکھنا چاہے کہ کون سی یونیورسٹی کیا پرفارم کر رہی ہے یا اس کی انٹرنیشنل رینکنگز میں کیا سٹینڈنگ ہے، تو اس انفارمیشن کو استعمال کر کے وہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوور آل یونیورسٹی کی کریڈیبلٹی کیسی ہے، اس کی پرفارمنس کیسی ہے، اور اس ڈیسیژن میں ان کو ہیلپ مل سکتی ہے کہ انہوں نے کس یونیورسٹی کو جوائن کرنا ہے۔ ناظرین، رینکنگ کی جو ایجنسیز ہیں اس میں تین مین ایجنسیز جو قابل اعتبار ہیں اور جن کی ایک نام ہے ورلڈ میں، دنیا بھر میں، ان میں جو رینکنگ ایجنسیز آتی ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ، اسی طرح پھر ٹائمز ہائر ایجوکیشن ورلڈ یونیورسٹی رینکنگز اور شنگھائی رینکنگ۔ یہ تینوں قابل اعتبار رینکنگ ایجنسیز ہیں اور ایک ریگرس پروسیس کے تھرو یونیورسٹیز کی ڈیٹا کو یہ انالائز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو رینک کرتے ہیں۔ تو یونیورسٹیز رینکنگ کرائیٹیریا ہے، اس میں جو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ دو پیرامیٹرز پہ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ایک اس کی اکیڈیمک آؤٹ لک اور دوسرا اس کی ریسرچ پرفارمنس۔ اکیڈیمک آؤٹ لک کی اگر ہم بات کریں تو اکیڈیمک آؤٹ لک میں اکیڈیمک ریپوٹیشن یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی، اکیڈیمیشنز جو اکیڈیمکس کے اندر لوگ موجود ہیں ان کے نزدیک آپ کی یونیورسٹی کی پرفارمنس کیسی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ڈیٹا
جب ایجنسیز کلیکٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد یہ اندازہ لگاتی ہیں کہ اکیڈیمک ریپوٹیشن میں کون سی یونیورسٹی کہاں پہ فال کرتی ہے. اسی طرح ریسرچ آؤٹ پٹ کی اگر ہم بات کریں یا ریسرچ پرفارمنس کی بات کریں تو اس کے اندر ریسرچ پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے پیرامیٹرز ہیں جس میں نمبر آف ریسرچ آرٹیکلز پر فیکلٹی ہے, اور ریسرچ امپیکٹ یا ریسرچ انفلوئنس کے حوالے سے پیرامیٹرز موجود ہیں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ریسرچ کی سائٹیشنز کیسی ہیں, اس کی پر پیپر کیا سائٹیشن ہے. اسی طرح کچھ رینکنگ ایجنسیز کے نزدیک انٹرنیشنل فیکلٹی اگر آپ کی یونیورسٹی میں موجود ہے تو اس یونیورسٹی کو بہتر سکور کیا جاتا ہے. اسی طرح انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اگر آپ کی یونیورسٹی میں آ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ اس انڈیکیٹ یہ شو کرتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اٹریکٹیو ہے. اس میں اسٹینڈرڈ, اس کا کوالٹی کا اسٹینڈرڈ ایسا ہے کہ اس کو باہر سے لوگ آ کے جوائن کرتے ہیں فار پرسوئنگ دیئر ڈگریز. اسی طرح پھر اسٹوڈنٹ ٹو فیکلٹی ریشو, یہ ایک پراکسی میئر ہے فار ٹیچنگ کوالٹی. ظاہر ہے ٹیچنگ کوالٹی کو میئر کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن اس انڈیکیٹر سے رینکنگ ایجنسیز اتنا سمجھنے میں ان کو مدد ملتی ہے کہ یونیورسٹیز کی جو مینجمنٹ ہے وہ کتنی کمیٹڈ ہے ٹورڈز کوالٹی. جس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر ریشو اچھا ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ٹیچرز کے اوپر ورک لوڈ کمپیریٹیولی کم ہے, یعنی کہ ان کے پاس اسٹوڈنٹس کو ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوگا, اور پر اسٹوڈنٹ دے وڈ بی ایبل ٹو ان کو زیادہ پرسنلائز طریقے سے ان کے ساتھ کاؤنسلنگ اور گائیڈنس اور مینٹرنگ کا کام وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ رینکنگز میں جو ہے وہ نوبل لاریٹس ان کو بھی ویٹیج دی جاتی ہے, اور اسی طرح انٹرنیشنل ایوارڈز اور نیشنل ایوارڈز کو بھی ویٹیج دی جاتی ہے. ناظرین, اگر اب ہم ان رینکنگ ایجنسیز کے انڈیویجول ایجنسیز کے کرائٹیریاز کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے اس میں ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ آتی ہے, اور اس کے کرائٹیریا کے 5 جز ہیں, جس میں پہلا ہے ٹیچنگ جس کی ویٹیج ہے 30%, پھر ہے ریسرچ, اس کی ویٹیج بھی 30% ہے, سائٹیشنز, اس کی پیپر سائٹیشنز کے حوالے سے ہے اور اس کی ویٹیج بھی 30% ہے. اسی طرح پھر انٹرنیشنل آؤٹ لک, اس کی ویٹیج بھی 7.5% ہے, اور پھر انڈسٹری کی انکم کے اوپر بھی فوکس ہے اس رینکنگ کا, اور اس میں اس کی ویٹیج 2.5% ہے. باقی بالترتیب ان رینکنگ کے جو جز ہیں ان کی فردر ڈسٹریبیوشن کیا ہے وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. اس میں ایک ایک کر کے اگر میں اس کو ایکسپلین کرنا شروع کروں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا, تو اس لیے ہم اس کو آج یہیں تک محدود رکھتے ہیں کہ اس کے 5 جز ہیں یا 5 کرائٹیریاز ہیں, اور ان کی ویٹیجز اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. اسی طرح پھر اس کے بعد شنگھائی رینکنگ ہے, اور شنگھائی رینکنگ جو ہے اس میں اس کے کرائٹیریا کے بھی 4 جز ہیں, اور ہر کرائٹیریا کو اسیس کیسے کرتے ہیں اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں. مثال کے طور پہ ان کا ایک کرائٹیریا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کا. اب کوالٹی آف ایجوکیشن کو وہ کیسے میئر کرتے ہیں؟ اب کوالٹی آف ایجوکیشن کے بہت سارے میئرز ہو سکتے ہیں, لیکن اس رینکنگ ایجنسی نے جو کرائٹیریا جو ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی کے جو ایلومنائز ہیں, ایلومنائز یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ کر کے مارکیٹ میں جا چکے ہیں, ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کوئی نوبل پرائز یا پھر کوئی فیلڈ میڈل حاصل کیا ہے. اس بیس پہ وہ 10% ویٹیج دے رہے ہیں کوالٹی آف ایجوکیشن کی کرائٹیریا کے انڈر. اسی طرح کوالٹی آف فیکلٹی کی بات کر رہے ہیں. کوالٹی آف فیکلٹی میں بھی 2 چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہے. اس میں سے پہلی چیز ہے کہ اسٹاف یونیورسٹی کا کتنا ایسا ہے جس نے کوئی نوبل پرائز ون کیا ہے یا کوئی فیلڈ میڈل حاصل کیا اپنے سبجیکٹ میں, اور اسی طرح ان میں سے کتنے فیکلٹی ممبرز ایسے ہیں, اساتذہ ایسے ہیں اس یونیورسٹی کے اندر جن کی جو ریسرچ ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہے, یعنی کہ اس کو بہت زیادہ دفعہ سائٹ کیا گیا ہے. اسی طرح پھر ریسرچ آؤٹ پٹ, اس میں نمبر آف پبلیکیشنز کی بات ہو رہی ہے جو ریپیوٹڈ جرنلز میں کی جا رہی ہیں, اس کے حوالے سے اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح پر کیپیٹا پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان انڈیکیٹرز میں جتنے نمبر آف آپ کے پاس اسکور آتا ہے اس کو
دیکھا جاتا ہے کہ وہ پر فیکلٹی اس کی ریشو کیا بنتی ہے. تو یہ بیسیکلی پر کیپیٹا پرفارمنس کے ذریعے اس کو ایویلیویٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح پھر اگر ہم کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کی بات کریں، کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ کے کرائٹیریاز میں ایکیڈیمک ریپوٹیشن ہے، امپلائر ریپوٹیشن ہے، فیکلٹی ٹو اسٹوڈنٹ ریشو ہے، سائٹیشنز پر فیکلٹی، انٹرنیشنل فیکلٹی ریشو اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ریشو. ان کی اپنی اپنی ویٹیجز ہیں جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. اگر ہم ان تمام رینکنگز کا، ان تینوں رینکنگز کا ہم تقابلی جائزہ کریں تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ٹاپ کی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگز میں کیو ایس کی اگر مثال لی جائے، اس میں جو ٹاپ 10 پہ آ رہی ہیں اس کو ہم سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہی یونیورسٹیز باقی جو دونوں رینکنگ ہیں اس میں کیا پرفارم کر رہی ہیں. اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کم و بیش جو یونیورسٹیز ٹاپ 10 میں ہیں وہ باقی دونوں رینکنگز میں بھی اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں کمپیریٹیو ہیں رینکنگز، یہ تینوں کی رینکنگز جو ہیں وہ ان کی ریپوٹیشن اگر کسی یونیورسٹی کی اچھی ہے تو وہ تینوں رینکنگز میں اچھی نظر آئے گی. کو تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے کرائٹیریاز کی وجہ سے، لیکن لارجلی وہ اچھی نظر آئیں گی. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہوں گی. اس کے بعد اس رینکنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یونیورسٹیز کو کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا چاہیے، اس بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.